تحقیق کر کے جاتے تو بڑا مشکل کام تھا بھائی. آپ اظہار اسلام، اظہار عقیدہ یہ کچا پکا نہ کرا کریں، ڈنکے کی چوٹ پہ کیا کریں، مضبوط کہا کریں الحمدللہ مومن ہیں، الحمدللہ صحابہ کے غلام ہیں، الحمدللہ اہل بیت کے نوکر ہیں، الحمدللہ اولیاء اللہ کو ماننے والے ہیں. یہ کچی پکی باتیں نہ کرو کہ غوث پاک ہاں جی میں بھی گیا ہو. یہ ڈر کے بات کرنے والی کون سی ہے؟ ڈرے تو وہ جس کا عقیدہ کچا ہو، جس کا پکا ہو. وہ تو کہتا ہے میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا تو لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام. آپ اپنے ذوق کو بلند کریں. دیکھیں مسلمان نے ہجرت کر کے ابشا گئے، بڑی تکلیف دی یہاں کفار نے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ سے پہلے مسلمانوں کو اجازت دی کہ ٹھیک ہے تم ابشا چلے جاؤ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک جماعت صحابہ کی، یہ سب لوگ حبشہ چلے گئے. اب قریش مکہ کو کہاں سکون آتا تھا کہ مسلمان کسی ملک میں جا کے آزادی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. انہوں نے پیچھے شرارت کی. حبشہ کا بادشاہ نجاشی بڑا سمجھدار آدمی تھا، انجیل کا جاننے والا تھا، بڑا معاملہ فہم تھا. یہی وجہ بنی کہ اللہ نے اسے ایمان کی توفیق بھی عطا فرمائی. نجاشی کے پاس مسلمان چلے گئے. اس نے کہا ٹھیک ہے تم رہو، پر قریش مکہ نے وہاں بھی سکون نہ لینے دیا. یہ وہاں پیچھے پہنچ گئے. وہاں پہنچ کے انہوں نے شکایتیں لگائیں. کہانی بڑی پکی یاد کی ہوئی تھی. دیکھو جی لڑا دیا ہمیں، یہ کہتے ہیں تمہارا باپ دادا بت پوجتا تھا تو وہ گمراہ تھے، اب ہم یہ ہمارے بڑوں کو برا کہتے ہیں. معاذ اللہ مختلف سٹوریاں جا کے بادشاہ کو سنائیں، اس کے مشیروں کو تحفے تحائف دی، اپنے حق میں کرنے کی کوشش کی. بادشاہ چونکہ سیاںا بندہ تھا، اس طرح کے سیانے بندے ویسے کم ہوتے ہیں. ہمارے ہاں تو منصف چودھری اور پنچایت کے لوگ وہی ہوتے ہیں کہ جو پہلے چلا گیا اسی کے حق میں فیصلہ ہے. جو پہلے تو چلا گیا ہے چودھری، جس نے پہلے مان لیا لہذا بندہ ہی ٹھیک ہے. نجاشی نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میں کوئی ایسے ہی نادان ہوں کہ تم جو کہو گے میں فٹافٹ مان جاؤں گا. میں مسلمانوں کو بھی بلاؤں گا، ان کی بھی بات سنوں گا، دونوں طرف کا موقف لے کے پھر میں فیصلہ دوں گا. اس نے بلایا. اب مسلمانوں کو سمجھ آ گئی کہ شرارت ہو گئی ہے، اسی لیے تمہیں بلایا گیا. یہ محبت والے لوگوں کا انداز ہے. فرماتے مشورہ ہونے لگا تو بعض صحابہ نے کہا کہ ذرا ہمیں حکمت سے بات کرنی چاہیے. ابھی دیکھیں نا، ایک گاؤں پہ بھی اسلام کی حکومت نہیں تو کوئی پیچھے بظاہر ظاہری پاور کوئی نہیں. ہمیں حکمت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ بات کرنی چاہیے. ابھی کیونکہ پیچھے بظاہر طاقت کوئی نہیں. یہ بعض لوگ مشورے دے رہے تھے. حضرت جعفر طیار اسلام کے پہلے خطیب، حبشہ میں پہلے خطیب، کیا فرماتے ہیں؟ فرمانے لگے تم نے مجھے حکمت کا درس دیا، بڑی اچھی بات ہے، پر ایک بات لکھ لو، کہنا میں نے وہی ہے جو میں نے حضور سے سنا ہے. پکی بات ہے، وہی کہنا. اصل مسئلہ کیا تھا جہاں میں آپ کو لانا چاہتا ہوں وہ مسئلہ سنیں. عیسائی مانتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، معاذ اللہ. مسلمانوں کے نزدیک یہ کفر ہے، شرک ہے. جس ملک میں وہ گئے تھے ان کا بادشاہ بھی عیسائی، سارے لوگ بھی عیسائی. اب وہاں وہ یہ بات چھیڑیں گے کسی کے سامنے، کسی کے ملک میں کھڑے ہو کے. یہاں تو دو افسر بیٹھ جائیں تو لوگ سچی بات نہیں کر پاتے. دو لوگ افسر بیٹھ جائیں تو بندہ سچی بات نہیں کرتا. ہو جی جس طرح آپ کہیں گے ویسے ایسے ویسے ہو جائے گا. حق تو حق ہوتا ہے. یہ کیا بات ہوئی بندہ دیکھ کے بندہ رویہ بدل جائے؟ یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا. جا کر کے حضرت جعفر طیار وہاں کھڑے ہوئے. بادشاہ نے سوالات پوچھے، جواب دیے. فرماتے ہیں فارغ ہو کے آنے لگا تو وہ جو قریش کے لوگ گئے ہوئے تھے وہاں مکہ کے، انہوں نے پھر کہا جن سے پوچھے ان کا حضرت عیسیٰ کے بارے میں عقیدہ کیا. یہ ہے وقت جب آپ نے عقیدے کا اظہار کرنا. یعنی ان کا ملک، ان کا حکمران، ان کے لوگ
پھر دوبارہ بلایا، کہنے لگا جی بتائیے آپ کا جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت جعفر طیار کے ہاتھ میں چھڑی تھی، فرماتے میں نے اٹھا کے دوبارہ زمین پہ رکھی اور میں نے اسے زور سے پکڑا، میں نے کہا بادشاہ سن، ہمارا عقیدہ کیا ہے جناب عیسیٰ کے بارے میں؟ ہمیں ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جناب عیسیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہے، جو کواری اور پاک مریم کے بطن سے بغیر باپ کے اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے، اس کے زیادہ کچھ نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب وہ جو تھے نا وہاں عیسائی راہب بھی بیٹھے ہوئے، پادری بھی، ان کی زبانیں انہوں نے دانتوں کے نیچے دبانی شروع کر دی، غصے سے شرابور ہو گئے۔ ہمارے ملک میں آ کے، ہمارے وطن میں، اور بظاہر جن کے پیچھے کوئی دنیاوی طاقت بھی نہیں، ہمارے سامنے آ کے اتنی بڑی بات۔ جب وہ لال پیلے ہو رہے تھے، پر ان کا خیال تھا کہ پہلے نجاشی بادشاہ بولے پھر ہم کوئی بات کریں گے۔ نجاشی نے بات سنی حضرت جعفر طیار کی۔ جناب جعفر طیار کہتے ہیں میں سچ بول کے پورا مطمئن تھا۔ سچ کی نا اپنی ایک ذاتی طاقت ہے، سچ کی اپنی ایک، حلال کی اپنی ایک ذاتی طاقت ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں بڑا مطمئن تھا۔ اب سب کی نظریں بادشاہ کی طرف تھی کہ وہ تبصرہ کرے۔ بادشاہ نے ایک تنکا اٹھایا اور اٹھا کے کہنے لگا لوگو، جو کچھ انہوں نے کہا ہے نا، جناب عیسیٰ علیہ السلام نہ اس سے ایک تنکا زیادہ ہے نہ ایک تنکا کم ہے۔ میں نے بھی تو انجیل پڑھی ہے، میں بھی تو چیزوں کو جانتا ہوں، ایک تنکے کا بھی مسئلہ نہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی عقیدہ صحیح ہے جو عقیدہ رسول اللہ کے غلاموں نے بیان کیا ہے، اور ہمارے حکمران یہ عقیدہ بیان کرنے کی طاقت رکھتے وہ آپ کے سامنے حلف اٹھاتے ہیں شیروانی پہن کے، ہاں، اور جب ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں نا تو ان کے سٹائل بدل جاتے ہیں، پھر وہ جیسا دیس ویسا بھیس۔ میں حکمرانوں کی کیا بات کروں، میں نے تو برطانیہ کے ایئرپورٹ پہ نعت خواں بھی دیکھے ہیں جو یہاں آپ کو عاشق کے رسول بن کے دکھا رہے ہوتے ہیں، تو وہاں اترتے رنگ ڈنگ ہی بدل جاتا ہے۔ کیا مذاق بنایا ہوا ہے۔ آپ جو ہیں وہ بنیں، جو آپ نہیں ہیں اس کا اظہار نہ کریں آپ، اور کم از کم مذہب اور دین کے نام پر تو نہ یہ کام کریں۔ یہاں تو ڈاکہ زنی کا مظاہرہ نہ کریں۔ تو فرمایا 3 چیزیں پیدا کرو، 3 چیزیں تمہیں ایمان کا ذائقہ ملے گا۔ پتہ کیا ہوتا ہے، محبت ہو جائے نا، محبت تو بڑے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ آپ والد صاحب کہتے ہیں پتر چچا کا بیٹے کی شادی ہے چلا جا، لیکن بنتی نہیں نا چچا سے، شریکہ ہے۔ وہ کہتا ابا جی میں نے نہیں جانا، کہتا چل پتر برادری ہے، چچا کا بیٹا ہے چلا جا۔ تو جاتا ہے پر بڑا ٹائم کے ٹائم، این اس وقت جب نہ آخری لبوں پہ ولیمہ ہے، گیا کچھ تحفہ دیا واپس آ گیا۔ پھر شادی آ گئی اس کے دوست کی، کلاس فیلو کی، وہاں بھی ٹائم کے ٹائم جاتا ہے، 3 چھٹیاں لیتا ہے دفتر سے، ڈیوٹی سے 3 چھٹیاں لیتا ہے، اور سیانا بیانا بندہ ہو کے وہاں دیگیں پکوا رہا ہے، اور وہ چلا گیا ولیمے والے دن اپنے سسرال پر، یہ محنت کر رہا ہے۔ تو اس سے پوچھو تو اتنی محنت کیوں کر رہا ہے؟ کہتا پیار جو ہو گیا ہے۔ محبت ہو جائے تو کام آسان، محبت نہ ہو تو کام، یہ ہم سفر کرتے ہیں نا، میں بڑے سفر کرتا رہتا ہوں، پاکستان میں گھومتا رہتا ہوں، اگر تو آپ کا ذہن بن جائے نا تھوڑا سا بھی کہ میں 15 20 50 ہزار کے لیے، آپ سفر نہیں کر سکتے، آپ تھک جائیں گے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ کہاں سے مجھے قریب سے یہ مال مل جائے تو میں جاؤں گی نہ کہیں، چونکہ آپ کا مطمع نظر یہ ہے۔ اور اگر آپ کا ذہن بنے نا جہاں جہاں جاؤں گا وہ جگہ میرے ایماندار ہونے کی گواہی دے گی۔ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، اور لوگوں دیکھو کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، اور جب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول۔ آپ جب پیار سے کوئی کام کرتے نا، کوئی آپ کا مشن بن جاتا ہے، وہ آپ کو تھکاتا نہیں، وہ آپ کو لیے پھرتا ہے، آپ کا ذوق بن جاتا ہے، آپ کے لیے جینا آسان ہو جاتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔
وقت اتنا نہیں ہے، آپ بھی بڑے ذوق والے ہیں، میری بھی بڑی طبیعت چاہ رہی ہے بات کروں، لیکن اب چونکہ سمیٹنا ہے۔ میرے عزیز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا اچانک ایک صحابی سے ملاقات ہوگی تو وہ صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چہرے پر میں کمزوری دیکھ رہا ہوں ظاہری طور پر، خیریت ہے؟ تو پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، میں نے 4-5 دن سے کھایا کچھ نہیں۔ یہ فقیری نا حضور کی پسند ہے، مجبوری نہیں۔ حضور تو فرماتے ہیں رب نے خزانوں کی کنجیاں مجھے دے دی ہیں، لیکن سادی روٹی حضور کی پسند ہے، کچا مکان حضور کی پسند ہے، ایک دن کھانا اور کچھ دن فاقہ کرنا یہ نبی پاک کی۔ یہ غریب کئی دفعہ نا اچھے نہیں لگتے، ہر وقت شکوہ کرتے کہ غریب رہ گئے، غریب رہ گئے، اور تم تو اس لائن میں کھڑے ہو جس لائن میں حضرت بلال حبشی ہیں، جس میں حضرت ابو ذر غفاری ہیں۔ تم دیکھو تو صحیح، اگر دولت بڑی اچھی ہوتی تو سب سے زیادہ حضرت عائشہ صدیقہ اور سیدہ فاطمہ کے گھر میں ہوتی۔ ہم کن چکروں میں پڑیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طبیعت میں نکاہت ہے۔ فرمایا 3-4 دن سے 5 دن سے کھایا کچھ نہیں۔ تو صحابی دوڑے گئے، اپنی گھر والی سے پوچھا کچھ ہے کھانے کو؟ ہے کا کوئی چیز بھی نہیں۔ دائیں بائیں 2-4 گھر جو تعلق والے تھے ان سے پوچھا، کھانے کی کوئی چیز نہ ملی۔ اللہ اکبر! اب پتہ کیا کیا؟ چپ نہیں کر گئے۔ بنو قریظہ یہودیوں کا محلہ تھا، وہاں ان کے باغات تھے، ان کے باغ میں گئے۔ اذان سنیں تو جو عرض کر رہا تھا اس پر آپ توجہ کریں گے، بس میں بات سمیٹتا ہوں تاکہ آپ لوگ جماعت کے ساتھ نماز میں شامل ہو سکے۔ 4:15 جماعتیں جی ہاں، بس انشاءاللہ پہنچ جائیں گے آپ حضرات۔ میرے بھائی، اس صحابی نہ بنو قریظہ یہودیوں کا محلہ تھا، وہاں ان کے باغات تھے، ان کے پاس جا کے کہنے لگے مزدوری ملے کی مزدوری؟ وہ کہنے لگے مزدوری تو ہے پر ذرا مشکل ہے، پانی ذرا گہرا ہو گیا ہے، گرمی سخت ہے، کنویں میں پانی نکالنا ہے اور درختوں کو دینا ہے، ایک پانی کا ڈول آپ نکالو گے تو ایک کھجور ملے گی، مشکل ہے، کوئی مزدوری کر نہیں رہا، قربان جائیں۔ پیار ہے نا؟ فرماتے ہیں میں نے اپنا کپڑا بچھا لیا اور میں اس میں سے پانی نکالنے لگا، ایک ڈول نکال کے درخت کو ڈالتا، ایک کھجور ملتی، وجود سارا پسینے سے شرابور ہو گیا۔ تینوں لب دیا نا اسی آپ ہی گواچے، سارا پسینے سے شرابور وجود ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ کھجورے میں ایک ایک لیتا رہا، ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، جب میرا وہ کپڑا کھجوروں سے بھرا میں نے اٹھایا، لے جا کے نا نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کیا۔ کہتے ہیں کریم نے ایک کھجور اٹھا کے منہ میں رکھی، آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا اتنی سخت مشقت پر تجھے کس نے مجبور کیا؟ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں کس نے مجبور کرنا تھا، آپ کی محبت نہیں مجبور کر دی۔ تو حضور کی خالص محبت اپنی طبیعت میں، اور پھر جو نبی پاک سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں نا، حضور کے صحابہ اور تمام صحابہ، حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر سیدنا امیر معاویہ تک رضی اللہ عنہ، حضور کے تمام اہل بیت، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے لے کر ساری ازواج، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے نواسیاں، چاروں شہزادیاں، سب کا احترام، سب کا پیار، اولیاء اللہ کا پیار، صوفیاء کا پیار، علماء کا پیار، حتیٰ کہ قرآن پاک سے بھی حضور کو نسبت ہے نا، قرآن پاک کا بھی پیار۔ ایک بات جاتے جاتے، آپ کا کتنا دل کرتا ہے کہ آپ کے والد کی، استاد کی، مرشد کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں؟ دل کرتا ہے نا؟ تو نبی پاک نے فرمایا میرے امتیو جب تم نماز پڑھتے ہو تو تمہارے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، خوب توجہ سے اور صحیح والا وضو کر کے، ذوق والا، اچھا۔ اور نماز چونکہ فرض ہے، اور فرائض بہرحال جب تک مکمل نہ ہو نوافل کا فائدہ کوئی نہیں، آپ خوب انہماک سے نماز پڑھیں اور ذوق سے۔ اور میں آپ سے عرض کروں، جتنا کچھ ہم نے دنیا میں سر پہ اٹھایا ہوا ہے نا، میری وجہ سے کام چل رہا ہے، میری وجہ سے گھر چل رہا ہے، کوئی شے نہیں آپ کی وجہ سے چل رہا، کچھ بھی نہیں چل رہا۔
ہماری طرح کے بڑے لوگ آئے جن کے لوگوں نے نعرے لگائے، پروٹوکول کیے، بڑا کچھ کیا، کدھر ہیں وہ؟ او پنجا دیس دیاں قبراں جنہاں تے پھول پئے ادھروں کوئی بھی نہیں جے آمدہ، ادھروں لکھاں گئے۔ آپ کی ضرورت کسی کو نہیں ہے۔ آپ اپنے معاملات کی خود سے حفاظت کریں، اپنی آخرت کی تیاری کا ذوق پیدا کریں اور اپنے اوپر خود اپنی نگرانی بٹھائیں۔ جس طرح رات نوٹوں کا حساب کرتے ہیں نا آج کتنے ہو گئے، اس طرح اپنے اعمال کا بھی محاسبہ کریں۔ کوشش کریں کوئی بدی ہو نہ پائے، اگر کوئی بات ایسی ہو بھی جائے تو آپ درگزر کی کوشش کریں، کوشش کریں کہ نیکی کا کوئی اصول ہو جائے۔ فارغ بیٹھنا ہے تو اس کی بات کرنے سے بہتر نہیں درود پاک پڑھا جائے، کچھ خیر کی جائے، اچھا سوچا جائے۔ بہت اچھا اہتمام کیا کاروان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں نے۔ اللہ تعالیٰ سب اب آپ کو برکتیں عطا فرمائے، آپ کی اس کوشش کو اللہ قبولیت کا درجہ عطا کرے۔ آخر دعوانا